اچھی بات ہے. تو آن لائن ٹرانزیکشن میں اگر ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو پہلے یہ سوچیں کہ آن لائن ٹرانزیکشن کے اندر خرابی ہے کیا ہو سکتی ہے شریعت پر. سوچیں، پاسبلٹیز نکالیں. خرابی نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پہ آن لائن میں ہوتا کیا ہے، آپ ویب سائٹس ہیں منی بھی ہیں، آپ گئے جا کے آپ نے کوموڈیٹی کو پسند کیا اور کوموڈیٹی کو وہاں پہ چیک کیا. کبھی کبھار اگر آؤٹ آف اسٹاک ہو تو وہاں پہ لکھا ہوا جاتا ہے کہ آؤٹ آف اسٹاک ہے. ٹھیک ہے، اگر اسٹاک میں موجود ہے تو بتا دیتا ہے کہ یہ اسٹاک میں موجود ہے. آپ کیا کرتے ہو، وہاں پہ جا کے اپنے ڈیبٹ کارڈ اور تو ویزا ڈیبٹ کارڈ وغیرہ سے پیمنٹ ہو جاتی ہے، آپ اس کی پیمنٹ کر دیتے ہو. وہ آپ کو اس کی شپمنٹ کر دیتا ہے، جو بھی ہوتے ہیں بائی کوریئر اس چیز کو آپ کے بھیج دیتا ہے. اب سوال یہ کہ اس میں شرعی اعتبار سے غلطی کیا ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پر آپ ایک چیز پسند کر رہے ہو، پرائس لکھی ہوئی ہے، کوالٹی لکھی ہوئی ہے، کوانٹٹی کوالٹی سب چیز اس کی طے ہے. ٹھیک ہے نا، اور وہ چیز اس کے قبضے میں بھی ہے. اگر اسٹاک میں نہیں ہے تو بتا رہا ہے، کیونکہ ایک مسئلہ یہ ہو سکتا تھا کہ کسی ایسی چیز کو بیچ رہا ہو جس کے قبضے میں نہیں ہو. ہاں، تو وہ بھی نہیں ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو پھر آپ کے لیے خریدنا اور اس کا پھر آپ کو بیچنا شرعی اعتبار سے کیا ہوگا، جائز ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں، اگر آپ نے کسی چیز کو منگوایا اور وہ چیز وہ نہیں نکلی جو آپ نے منگوائی تھی، کوالٹی کی نہیں نکلی، یا ویسے وہ لکھی ہوئی تھی، جو اسپیکس لکھے ہوئے تو وہ نہیں نکلے، تو شریعت آپ کو اختیار دیتی ہے کہ آپ اس کو واپس بھیج سکتے ہیں اور جو آپ کو کلیم کر سکتے ہیں. شریعت کی آپ کو ویسے اب تو یہ ہو رہا زیادہ تر بھی آن ڈلیوری، پیمنٹ آن ڈلیوری TCS کے تھرو آتی ہے. وہ صرف پاکستان کی لوکل سے باہر سے منگوا دیں تو تب کیش آن ڈلیوری نہیں جناب، چائنا سے منگوائے، آپ کو پیسے دے کے آپ دیں گے. علی بابا کی بات نہیں، علی بابا نہیں، ایک اور ویب سائٹ ہے، وہ میرا دوست کرتا ہے، اس پہ کہا اسے بچوں کے بننے والی نا وہ منگوائی، سویٹر بننے والی نا، وہ 1200-1300 روپے کی چائنا سے اس نے آرڈر کی، چائنیز ویب سائٹ سے. وہ گھر میں آ کے بھائی یہ وہی بات ہے، تھرڈ پارٹی کو بیچ میں انوالو ہوتی ہے، وہی کام کرتی ہے. وہ آئی وہ 45 دن کے بعد اسے گھر دے کے گئے. اچھا، ہم بینک سے ٹرانزیکشن کریں نا، میں نے بھی آن لائن خریدی تھی کوئی چیز امریکہ سے، بینک جو ہوتا ہے نا آپ کے وہ اکاؤنٹ میں سے کر دیتا ہے مائنس پیسے. ایک آ رہا ہوتا ہے کریڈٹ اور ایک کچھ اور آ رہا ہوتا ہے. ایک بیلنس آ رہا ہوتا ہے یا آ رہا ہوتا ہے ڈیبٹ اور کریڈٹ. ہاں، ایک بیلنس اتنا ہی آ رہا ہوتا ہے اور ایک پیسے کٹے ہوتے ہیں. لیکن ٹرانزیکشن وہ رات کو 12 بجے کرتے ہیں. جو رات 12 بجے ریٹ ہوتے ہیں نا وہ کرتے ہیں. نہیں سمجھ میں، دوبارہ بولیے گا. میں نے 10 ڈالر کی چیز خریدی، میں نے ڈومین میں نے 10 ڈالر کی چیز خریدی امریکہ سے $9.88. جب میں نے خریدی میرا بیلنس تھوڑا انہوں نے کم کر دیا. ایک بیلنس اتنا ہی آ رہا ہوتا ہے، لیکن 2 کالم ہوتے ہیں. ایک کالم میں اماؤنٹ کم آ رہی ہوتی ہے، ایک میں اتنی آئی اس سے پہلے تھی. 2 دن بعد یا 1 دن بعد رات 12 بجے وہ اس کو کنورٹ کرتے ہیں. جو جتنے بھی ڈالر پہ میں خریدا تھا نا، سپوز 9.88 کا، رات 12 بجے ڈالر کا ریٹ ہوتا ہے نا، اتنے روپے کاٹتے ہیں. یہ ان کی ڈیٹیلز میں لکھا ہوتا ہے. اگر آپ جا رہے ہیں امریکہ گئے ہیں پاکستان سے باہر، نہیں، اس کا مطلب ہے کہ اس میں تو کمی بیشی ہو سکتی ہے. جس وقت آپ نے ٹرانزیکشن کی ہے، اب 6 گھنٹے کے بعد 8 گھنٹے کا اچانک ریٹ بہت بڑھ گیا یا بہت کم ہو گیا، ایسا ہی ہے. آپ باہر جائیں پاکستان سے، یہ تو شریعت واضح ٹھیک نہیں ہے. یہ میں بتا رہا ہوں اس طرح ہوتا ہے. وہ لکھا ہوا ہے انہوں نے سیکورٹی کا. میرا بھائی جاتا رہا باہر بھی، تو وہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ آپ باہر جا رہے ہیں، کارڈ ایکٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ پاکستان باہر جا رہے ہیں. اوکے ٹھیک ہے، آپ جائیں، ضرور جائیں. باہر گئے ہیں تو آپ کا جو بھی آپ ٹرانزیکشن کریں گے دن میں جو مرضی کریں، رات کو 12 بجے کنورٹ کریں گے اس کو روپے میں، جو رات 12 بجے ریٹ ہو. یہ ہے. یہ اگر ادھر ہے تو تمام بینکس میں یہ ہوگا. یہ بھی کنفرم مجھے 100% نہیں، اطلاع تو ٹھیک ہے دے رہے ہیں، لیکن اطلاع دینے کے باوجود بھی دیکھو، سب سے پہلے اور بنیادی جو شریعت کا قاعدہ ہے وہ یہ ہے کہ قیمت مجہول نہیں ہونی چاہیے. اور یہاں پر قیمت کے اندر جہالت آ رہی ہے. چلو آپ 100-200 روپے کا فرق ہے تو علیحدہ مسئلہ ہے. جہاں پہ لاکھوں روپے کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہوں وہاں پہ تو 0.0 کے ساتھ بھی فرق پڑ جاتا ہے. میں نے پڑھا اس کی پوری، وہ تو پکی بات ہے مجھے کہ رات 12 بجے اب باہر پاکستان باہر جاتے ہیں نا، جتنی مجھے ٹرانزیکشن کی ہیں وہ رات 12 بجے کرتے ہیں. نہیں ویسے میں نے نا کیا ہوا تھا، میں نے نادی فار میسی سے نا وہ فار میسی 75 ریال کی میں نے نا وہ ایک کریم خریدی، وہ میسج سے پاؤں گا مسئلہ. اچھا تو میں آدھے گھنٹے کا جا کے اپنے روم میں میں نے نا چیک کیا نا، تو انہوں نے یعنی وہ کٹ چکے ہوئے پیسے. کدھر کی بات کریں گے؟ سعودی عرب کی. کون سا بینک تھا؟ ATM پیمنٹ کری تھی.
میرے پاس کیش اس وقت نہیں تھا تو میں نے کیش کا اپنے کارڈ سے میزان کا اسی وقت ہی آئی ڈی کارڈ لیا. اس میں انہوں نے ڈیفرٹ نہیں کیا. اس میں ایک چیز میں نے پوچھنی تھی کہ کاروبار میں کسی کی انویسٹمنٹ کروا دیں تو اس کے اندر اس کو سود سے بچنے کے لیے اس کو یہ کہیں کہ بھائی میں کوئی چیز کموڈٹی خریدنے لگا, آپ مجھے وہ خرید کے دے دیں, اور اس کی مارکیٹ پرائس اگر 100 روپے چل رہی ہے تو جو مارکیٹ میں اس کا کریڈٹ کے اوپر جو ریٹ چل رہا ہے یعنی 45 ڈیز کریڈٹ پہ جو مارکیٹ ریٹ چل رہا ہے میں اس پہ آپ سے لے لیتا ہوں, آپ وہ خرید کے کموڈٹی مجھے دے دیں, پیسے آپ مجھے نہیں دیں. یعنی لیٹ سے سیمنٹ کی بوری ہے, مارکیٹ ریٹ اس کا ہے 494 روپے اور میں اسے کہتا ہوں جی کریڈٹ ریٹ 45 ڈیز کا 515 روپے ہے, تو میں آپ سے 515 کے حساب سے آپ کو پیسے واپس کروں گا. دو شرائط کے ساتھ جائز ہے. دو شرائط کے ساتھ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس چیز کو وہ خرید کر آگے آپ کو بیچ رہا ہے اس چیز کا رسک اس آدمی کو ٹرانسفر ہونا ضروری ہے. رسک ٹرانسفر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے کہا بھی ٹھیک ہے آپ وہ چیز وہاں سے لے لیں, میں اس کو پیمنٹ بھجوا دوں گا. اس نے پیمنٹ کر دی اور اب دکان سے آپ نے وہ چیز وصول کی. جس وقت آپ نے دکان سے وصول کی ہے اس وقت سے لے کر 1 سیکنڈ تک بھی اس آدمی کا رسک نہیں تھا درمیان میں. شریعت کہتی ہے قبضہ ضروری ہے. قبضے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس چیز کا پریکٹیکلی رسک ٹرانسفر ہو. رسک کا مطلب کیا ہے, وہ کہہ دے کہ بھائی ٹھیک ہے تم میری طرف سے جا کے خرید لو اور جب تک کہ وہ تمہارے گودام میں یا تمہارے گھر جو تم کنسٹرکشن کر رہے ہو وہاں پر نہیں پہنچی تو راستے میں جو رسک ہے وہ میرا ہے. میں یہ ریکارڈ کر لوں ذرا, کائنڈلی ریکویسٹ ہے 1 منٹ یہ بات تاکہ وہ جی نہیں وہ یہی جو بات ابھی صرف یہ بتا رہے ہیں نا مجھے, میں اپنا وہ مسئلے کے لیے آیا تھا اس کو ڈسکس کرنے کے لیے. یہ والی ہم نے بات کری تھی نا, اس کو کیا مرابحہ. جی یہ ذرا دوبارہ بتا دیجیے. جی میں عرض کر رہا تھا کہ ایک چیز آپ مارکیٹ ریٹ سے زیادہ پر کریڈٹ پہ خریدیں جی کہ چیز میں آج لیتا ہوں پیسے میں تم کو 45 ڈیز کے بعد کروں گا. اگر مارکیٹ ریٹ 495 ہے اور میں کریڈٹ پہ 515 کا خریدتا ہوں تو یہ ایسا کرنا 2 شرائط کے ساتھ جائز ہے. پہلی شرط کیا ہے کہ جو آدمی آپ کو مارکیٹ سے 495 کی خرید کر 515 کے ادھار پر بیچ رہا ہو وہ آدمی خود اس چیز پر قبضہ کر کے آپ کو ڈیلیور کرے. خود قبضہ کر کے ڈیلیور کرنے کا ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ خود مارکیٹ میں جائے, خریدے اور پھر ٹرانسپورٹیشن کا بندوبست کرے اور آپ کو ڈیلیور کرے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ خود نہیں جاتا لیکن آپ کو اپنا وکیل بنا دیتا ہے. آپ اس کے وکیل کے طور پہ جاتے ہیں, آپ اس کے بہاف پہ وہ چیز 495 کی خریدتے ہیں, آپ اس کے بہاف پہ پیمنٹ کرتے ہیں, آپ اس کے بہاف پر اس چیز پہ قبضہ کرتے ہیں. جب آپ نے اس کے بہاف پر قبضہ کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسک اس کا ہے. اب آپ نے اس چیز کو رسک لیا, ٹرانسپورٹیشن کا جو بھی معاملہ تھا اس آدمی کا ہے. راستے میں وہ چیز ہلاک ہو جائے, خراب ہو جائے, ٹوٹ جائے, ضائع ہو جائے, اس آدمی کا نقصان ہوگا. اب وہ چیز جب آپ کے پاس پہنچ گئی تو آپ کہیں گے وہ چیز پہنچ گئی, اب یہ چیز میں تم سے 515 کی 45 دن کے کریڈٹ پہ خرید لیتا ہوں. اب آپ نے 45 دن کے کریڈٹ پہ اب خریدا تو اب یہ آپ کا سودا درست ہو گیا. پہلے آپ نے اس کے بہاف پہ خریدا, اس کے بہاف پہ قبضہ کیا, جب آپ کی سائٹ پر آپ کی جگہ پہ پہنچ گیا تو آپ نے اس چیز کو اتروا کر اپنی طرف سے اس چیز کو دوبارہ سے خریدا. اب آپ کی طرف سے خریداری اب ایگزیکیوٹ ہوگی اور یہ معتبر سمجھی جائے گی. تو پہلی شرط تو یہ ہے. دوسری بات شرط یہ ہے کہ 45 ڈیز میں آپ پیمنٹ نہیں کر سکے, کسی وجہ سے 50 ڈیز یا 55 یا 60 ڈیز ہو گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ جی 45 ڈیز کے تو 515 تھے اور 60 ڈیز کے کتنے ہوں گے, 550 یا 530 روپے ہوں گے, تو یہ جائز نہیں ہے. جب ایک قیمت جو ہے طے ہو چکی, اب کسی بھی وجہ سے اگر ڈیلے آف پیمنٹ ہوگا تو وہ اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی پینلٹی کو جرمانہ نہیں لگا سکتا. ان 2 چیزوں کا خیال کر کے اگر یہ معاملہ کیا جائے تو صحیح ہے. پینلٹی بھی نہیں لگا سکتا. پینلٹی نہیں لگا اس کو فائدہ عوام اٹھا سکتی ہے, شرعی طور پہ وہ جائز ہی نہیں ہے تو تم کیوں میرے سے لگا رہے ہو. وہ بھی یہی ہے, وہی چیز ہے. قسطوں کی جو چیز ہے وہ اور وہ یہ کی چیز ہے. ہاں بس بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ نے ایک چیز دیکھو, شریعت کہہ رہی ہے کہ کوئی ایکچوئل جو ہے نا ایکٹیویٹی ہونی چاہیے.
آپ ایک چیز کو جائیں جا کے خریدیں, خرید کر آگے ڈیلیور کریں. کموڈیٹی درمیان میں ہونی چاہیے, پیسے میں پیسہ نہیں بنا سکتے آپ. لیوریج لے کے CC کی بھائی 60-70 ڈیز آگے پرائز نہیں بڑھ سکتے, پہلے طے کریں گے نا, وہ تو نہیں. پہلے طے یا پھر اس کی یہ بھی پہلے طے کر لی جائے, پھر کہ بھائی 45 ڈیز کا یہ کریڈٹ ہے, 60 ڈیز کا یہ کریڈٹ ہے. اب تم دونوں میں سے کون سا کرنا چاہتے ہو؟ ایک چیز کو فکس کرے. ایک چیز کو فکس ہے. یہ نہیں ہے کہ 45 ڈیز کا ہوا تو اتنے ہیں اور 60 ڈیز کا ہوا تو اتنے ہیں, اور جتنے میں بھی ہو گیا اس کو کر لیں گے. نہیں, وہ بھی بندہ بھی فری میں تو نہیں لے کے بیٹھا ہوں, اس کی جو انویسٹمنٹ لگی ہوئی ہے اس کے لیے اگر وہ لیٹ کوئی کرتا ہے پیمنٹ, وہ تو ویسے ہی بیٹھا ہوا نا آپ کے اندر کے, اس کے لیے کیا اب ہے. یہ میزان بینک نے جو مفتی صاحب یہ مختلف کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, آپ اس کے وہ رکھو. نہیں, انہوں نے پینلٹی رکھی ہے. شرعی کہتی ہے وہ رکھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن شرعی اعتبار سے رہن رکھ لو. شریعت رہن کا بھی دیتی ہے, بینک گارنٹی لے لو, رہن مارٹگیج, اس سے کوئی گارنٹی بھی لے لی جائے, گارنٹی لے لو, بینک گارنٹی لے لو, اس سے کوئی زمین کی رجسٹری رکھ لے, رجسٹری رکھ لو, کولیٹرل رکھ لو. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. وہ تو رہن کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ نے اتنے دنوں میں کولیٹرل بیسس میں میری ہو جائے گی. میں اس چیز کو بیچ کر میں پیسے پورے کروں گا. میں وہ میزان بینک کے تھرو کام کرتا ہوں, تو وہ ان کا میں نے کہیں پڑھا تھا, یہ میں نے ان کے ساتھ وہ لون وغیرہ کو نہیں کیا, تصدق ہے, انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ ہاں چیریٹی میں, وہ کہتے جی دس پینلٹی ول بی گیون ٹو ان چیریٹی. وہ ہے گنجائش دی ہے اس کی, لیکن اصولی طور پہ یہ کہ پینلٹی ڈال نہیں سکتے اس کو. وہ پینلٹی اس لیے کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ کیا تو یہ تو پھر پاکستان ہے. بہت مشکل ہے. گجرات نے اعتراض کیا نا, اس بات پہ اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا. لیکن یہ تو لیکن پہلے جب مجلس علمی بیٹھی تھی نا, جس میں کابر بہت بڑے بڑے علماء کرام تھے, مفتی رشید احمد لدھیانوی وغیرہ بھی تھے, ہمارے ساتھ مفتی عبدالواحد صاحب بھی تھے, تو سب نے کہا تھا کہ نہیں اب یہ اس کی گنجائش دینی پڑے گی. یہ جو جدہ کی فقہ اکیڈمی ہے جس میں پوری دنیا کے اندر علماء کرام بیٹھتے ہیں, انہوں نے بھی اجازت دی ہے, اور مجبوری میں دینی پڑتی اجازت بعض چیزوں کی. اور یہ جو لوگ جو یہ حج اور عمرے کا کام کرتے ہیں, اس کو اب کاروبار کہنا شروع, اکثر تو کاروبار ہی کہہ دیتے ہیں کہ جی میرا کاروبار جو ہے, یہ حج اور عمرے کا کام کرنا جائز ہے لوگوں کے. کر سکتے ہیں. دیکھو اس زمانے اچھا نا, یہ جو اشکال ہے اس زمانے کے اندر بھی پیش ہوا تھا. بعض لوگ یہ ہوتے تھے کہ وہ اونٹ اور اپنی سواری پہ لوگوں کو لے کے جاتے تھے اور ساتھ میں حج بھی کرتے تھے, تو ان کو جو ہے وہ یہ ذہن میں یہ آیا, اشکال آیا کہ بھئی یہ ہم کیا ہے. اس پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نا آیت اتار دی. وہ میں آیت آپ کو سنا دیتا ہوں. اچھا, قرآن حکیم کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آیت اتار دی. میں تو کئی لوگوں کو آیا تم لوگ کرو, میں تم کو مورلی سپورٹ کروں گا, لیکن کوئی آگے نہیں بڑھا. ہر سال حج کرا دیں گے. نہیں, میں نہیں چاہتا کہ ایسے, میں نے یہ نہیں کہا کہ میں مجھے ہر سال حج کراؤ. نہیں, یعنی وہ ذرا وہ اس نیت سے لے جائیں بھائی کہ نہیں, میں تو گائیڈنس کے لیے. اچھا, اکثر گروپس اس طرح کر رہے ہیں. کراچی کی ایک پارٹی لبیک یا حرم, ایک شاید آپ ان کو جانتے ہو, بڑے اس میں بھی وہ عالم تھے, بڑے اچھے, جامعہ بنوری ٹاؤن سے پڑے, وہ ہر سال لے کر آتے تھے ان کو نا, ان عالم کو بڑا ذرا اچھی وہ قدم قدم پہ ذرا گائیڈنس دیتے ہیں. اور وہ 500 روپے حج کے دنوں میں پوری محفل لگتی تھی. ہاں, یہ دیکھو, یہ جو آیت ہے نا, آیت نمبر 198 ہے سورہ بقرہ کی. لیس علیکم جناح, تمہارے پر کوئی حرج نہیں ہے, ان تبتغوا فضلا من ربکم, کہ تم اس سفر میں اپنے رب کے فضل کو تلاش کرو. یہ آیت خاص طور پہ اسی لیے اتری تھی, ٹھیک ہے نا. فضل کا مراد ہاں تجارت کرو. فإذا عفصتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. یہ ساری چیز کو اس کو بیان کرو. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 198. ایک مسئلہ جی جی, اچھا, وہ کسی کو فون بھی کر رہا تھا آپ کو, شاید اس کو جی, تو وہ بورڈ کا نا, یعنی وہ کتابیں چھپتی نا ٹیکسٹ بک بورڈ کی, تو اس کا نا ٹینڈر نکلا, ٹینڈر اوپن ہوا, تو اس میں جنہوں نے اپلائی کیا تھا انہوں نے والنٹری طور پہ نا, یعنی بیلٹ کر کے نا کچھ نہ کچھ کتابیں, کسی کو 10,000, کسی کو 15,000, کسی کو 20,000 کتابیں جو ہے الاٹ کر دیں گے, تم بناؤ, یہ تم بناؤ. اب خود بنانے میں جو ہے نا 17 سے 18% کا پروفٹ ہے, اور لیکن اس کو جو مین پرابلم جو مینلی فیس آتا ہے اس کو سیل کرنے کا آتا ہے. لیکن کچھ بڑے مگرمچھ ہیں جو کہ جو ہے نا سیل کرنا ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. آیا اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم وہ والا جو اپنا آرڈر ہے وہ ان کو دے دیں, اور وہ لینے کے لیے بھی تیار ہیں, جبکہ وہ ویسے خود ہم کام کرتے تو 17 to 18% تھا پروفٹ, ویسے ان کو دے دیں تو وہ 7 to 8% ہے, وہ دیں گے. تو ایسا کرنا, یعنی بنیادی طور پہ تو وہی ہو نا جیسے جو پراپرٹی ڈیلر کمیشن ایجنٹ وغیرہ کرتا ہے. بنیادی طور پہ آپ آرڈر لے کر خود کرنے کے بجائے آپ نے دوسرے کے پاس لے گئے,
اس کی دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں نا, دونوں صورتیں جائز ہیں اس کی. ایک تو یہ کہ آپ نے ڈسکلوز کر دیا, اس آدمی کو, کمپنی کو ڈسکلوز کر دیا کہ میں تم کو ایک پارٹی سے ملاتا ہوں جو یہ کام کرے گا. نہیں یہ تو نہیں ہے معاملہ. ہمیں کرے تو ایک ہو سکتا ہے یہ بھی. اب میری اتنی کمیشن ہے, میں اتنا کمیشن لوں گا تم سے, وہ تم کو کرے گا. اب وہ تو آرڈر کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا ہے, ساری چیزیں بیسٹ میں تم کو بلا کے تمہاری سیٹلمنٹ ڈیل کروا دوں گا میں. یہ کمیشن ایجنٹ والا کام ہے جو آپ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ آرڈر آپ نے پکڑا, آرڈر آپ نے پکڑ کر اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ کتابیں کہیں سے بھی بنوا لیں, وہ ٹھیک ہے, وہ بھی کر سکتے ہیں. وہ آپ کا ہیڈ ایک ہے نا. اس کو یہی پتا کہ ہاں کہ ہم بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہم نے ایک طرف سے آؤٹ سورس کر دی. اس نے تو وہ تو آپ کو اسپیسیفکیشن دے گا نا, وہ تو کوالٹی اور کوانٹٹی اسپیسیفکیشن دے گا کہ مجھے اتنی چیزیں اس کوالٹی کی اس پیپر کی مجھے چاہیے ہیں. اب آپ وہ خود بنا کر دیں, کسی سے بنوا کر دیں, اس کا مسئلہ نہیں ہے. جو آپ نے بات کی تھی کہ ڈالر والی $1,000 آپ نے لیے, اسی میں پے آپ کر دیں, کنورٹ کر کے 1,06,000 ہو تو ٹھیک ہے. لیکن اب کہتے ہیں پیسے میں کل دوں گا, پھر کل کا ریٹ جو اس موقع پہ ہوگا ڈالر کا وہ کریں گے. نہیں, آج کا ریٹ طے کر لیں. مثال کے طور پر پیسے میں نے ابھی دے دیے, ڈالر کل لا کے دوں گا, تو ریٹ آج طے کریں گے آپ, اور آج کا جو مارکیٹ ریٹ ہے وہ طے کریں گے آپ. کل کے مارکیٹ ریٹ کے اوپر اس کو معلق نہیں چھوڑیں گے. یہی تو میں کہہ رہا تھا. اس نے $1,000 مجھے دے دیے. مثال کے طور پہ آپ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ آپ $1,000 اس کو ابھی دے دیں اور کہہ کہ اتنے پیسے مجھے بعد میں دے دینا. میں $1,000 دے کر روپے خریدوں یا روپے دے کے ڈالر خریدوں, دونوں ہو سکتا ہے نا. ایک چیز پے ہو گئی ہے, لیکن دونوں میں سے کسی ایک چیز کو یہاں پہ پے کرنا ضروری ہوگا. طے کر لیا اور طے بھی کر لیا ہو گیا, وہ بھی وہی ریٹ دیں گے آپ. وہ کل اب ریٹ آگے اوپر نیچے نہیں ہو سکتا, چاہے کل ریٹ اوپر چلا جائے نیچے چلا جائے. ہاں, جو آج کا مارکیٹ ریٹ ہے اس کی بنیاد پہ آپ کریں, اس سے اوپر نیچے. لیکن یہ جو آپ نے چیز کہی تھی کہ 1,06,000 طے کر کے اور 1,00,000 دے دیا اور 6,000 رہ گیا, یہ صحیح نہیں ہے, یہ ادھار ہو گیا نا. وہی صحیح نہیں ہے نا. دونوں میں سے کوئی ایک چیز ادھار کریں گے, دونوں طرف ڈالر بھی ادھار ہو گیا اور کچھ پیسے بھی ادھار ہو گئے, یہ نہیں ہو سکتا. ایک چیز ادھار ہو گئی, یعنی $1,000 آج دے دیے اور ریٹ طے کر کے کہا جی کل پیسے روپے کل لے لوں گا, یہ کر سکتے ہیں, یہ جائز ہے. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ آپ نے کہا 1,06,000 ہے, لاکھ ان سے بھی لے لو, 6,000 کر لے لینا. یہ تو کہہ رہا ہوں نا کہ احد البدلین پہ قبضہ ضروری ہے. دونوں میں سے کسی ایک چیز پہ پوری 100% کموڈیٹی پہ ضروری ہے. قبضہ تو ہو گیا نا, $1,000 پہ قبضہ ہوگا تو ٹھیک ہے, اور وہ پہ قبضہ ہو گیا, اس کے بدلے میں 1,06,000 دینا تھا. میں نے کہا یہ لو 1,00,000 لے لو, 6,000 کر لے لو. وہ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ تو دونوں میں سے کوئی ایک چیز پہ تو قبضہ ہو چکا ہے نا, قبضہ ہو گیا, وہ صحیح ہے. ٹھیک ہے جی, بہت السلام علیکم. یہ ہم نے شاید ابھی تو تقریباً مکمل ہو گیا.